مسیح یسوع کے جلالی پر فضل ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے عہد عتیق میں سے احبار کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت سے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں: جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہیں اور وہ چگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ، مگر جو چگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں ہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، اور صافن کو، کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور خرگوش کو، کیونکہ وہ چگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور سؤر کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہیں پر وہ چگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا، یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں جن پر اور چھلکے ہوں تم ان کو کھاؤ، لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے اور رہتے ہیں لیکن ان پر چھلکے اور پر نہیں ہوتے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور وہ تمہارے لیے مکروہ ہی رہیں۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں سے کراہت کرنا۔ پانی کے جس کسی جاندار کے نہ پر ہوں اور نہ چھلکے وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہت کرنا ہے سو یہ ہیں: عقاب اور استخوان، خار اور لگڑ اور چیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کوے اور شتر مرغ اور چند اور کوکا اور ہر قسم کے شین اور بوم اور ہڑگیلا اور الو اور کاز اور حواسل اور گدھ اور لکلک اور سب قسم کے بگلے اور ہدہد اور چمگادڑ اور سب پردار رینگنے والے جاندار جتنے 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، مگر پردار رینگنے والے جانداروں میں سے جو 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے کے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں: ہر قسم کی ٹڈی اور ہر قسم کا سلمام اور ہر قسم کا چنگر اور ہر قسم کا ٹڈا، پر سب پردار رینگنے والے جاندار جن کے 4 پاؤں ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور ان سے تم ناپاک ٹھہرو گے۔ جو کوئی ان میں سے کسی کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ بھی اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب 4 پائے جن کے پاؤں الگ ہیں پر وہ چیرے ہوئے نہیں اور نہ وہ چگالی کرتے ہیں وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں، جو کوئی ان کو چھوئے وہ ناپاک ٹھہرے گا۔ اور 4 پاؤں پر چلنے والے جانوروں میں سے جتنے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہیں، جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا، یہ سب تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں: یعنی نیولا اور چوہا اور ہر قسم کی بڑی چھپکلی اور ہرزون اور گو اور چھپکلی اور سانڈ اور گڑگٹ، سب رینگنے والے جانداروں میں سے یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کے مرے پیچھے ان کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جس چیز پر وہ مرے پیچھے گرے وہ ناپاک
चीज़ नापाक होगी, खा वो लकड़ी का बर्तन हो या चमड़ा या कपड़ा या बोरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, ज़रूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर इनमें से किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा और बर्तन को तुम तोड़ डालना। इसके अंदर अगर खाने की कोई चीज़ हो जिसमें पानी पड़ा हो तो वो भी नापाक ठहरेगी। और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो तो वो नापाक होगा। और जिस चीज़ पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, खा वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और तोड़ डाली जाए। ऐसी चीज़ें नापाक होती हैं और वो तुम्हारे लिए भी नापाक हों, मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा। पर जो कुछ उनकी लाश से छुआ जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज पर गिरे तो वो बीज पाक रहेगा। पर अगर बीज पर पानी डाला गया हो और इसके बाद उनकी लाश में से कुछ उस पर गिरा हो तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उनमें से कोई मर जाए तो जो कोई उसकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उसकी लाश में से कुछ खाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब रेंगने वाले जानदार जो ज़मीन पर रेंगते हैं मकरूह हैं और कभी खाए ना जाएं। और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में से जितने पेट या 4 पाँव के बल चलते हैं या जिनके बहुत से पाँव होते हैं उनको तुम ना खाना, क्योंकि वो मकरूह हैं। और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के स्वप से जो ज़मीन पर रेंगता है अपने आप को मकरूह ना बना लेना और ना उनमें से अपने आप को नापाक करना, ताना के नजिस हो जाओ, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो ज़मीन पर चलता है अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ। और तुमको मुल्के मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूँ। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। हवानात और परिंदों और आबी जानवरों और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरअ यही है, ताकि पाक और नापाक में और जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते उनके दरमियान इम्तियाज़ किया जाए। खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।